السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ تعریف کے لائق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں مثالی معاشرہ کی مناسبت سے باتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ موضوع کی وضاحت سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے، میں اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین مجلس، سب سے بہترین جگہ، سب سے بہترین محفل وہ ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے۔ ابھی جو 11 بجے سے 12 بجے کا وقت ہے درس کے لیے، شوکت صاحب کے دولت قدر پر مختص کیا گیا ہے، خاص کیا گیا ہے، فی الوقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ سب سے بہترین جگہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فرشتے پتہ لگاتے ہیں کہ روئے زمین کے اوپر کہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر چل رہا ہے، اور جب ان میں سے کسی ایک کو پتہ چلتا ہے تو وہ دوسرے کو باخبر کرتے ہیں، اور فرشتے اس وقت تک موجود رہتے ہیں جب تک درس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، جب تک تقریر کرنے والا تقریر کرتا ہے، بیان کرنے والا جو ہے بیان کرتا رہتا ہے، نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا ہے، اس وقت تک فرشتے موجود رہتے ہیں۔ وہ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، سینے کے راز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ جو عرش کے اوپر مستوی ہے، لیکن دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، صرف دنیا ہی نہیں، ہماری نظروں کے سامنے جو دنیا ہے وہ حصہ، سمندر کی گہرائی اور گہرائی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم، آسمان میں ہو، زمین میں ہو، پہاڑ کے گوہ میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ تو وہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کہاں کہاں دنیا کے اندر درس چل رہا ہے۔ اس میں سے ایک شوکت صاحب کا دولت قدہ بھی ہے جہاں پر اس وقت درس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور کتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود فرشتوں کی جماعت کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے اس وقت تک موجود رہتے ہیں جب تک درس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور جب درس ختم ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کی جماعت سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت بتلاؤ کہ میرے فلاں فلاں بندے کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم تمام کے نام مع ولدیت کے، باپ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت
اور سعادت کی بات ہے کہ کہیں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر چل رہا ہے اور وہاں پر حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نام پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن درس سے کتنی درس سے ہم کتنا درس سننے کا ہم کتنا جذبہ رکھتے ہیں، اسی سے واضح ہے کہ ہر مہینے اور جب بھی درس ہوتا ہے تو اس کے پہلے جو اخبار میں دیا جاتا ہے، پھر واٹس ایپ کے ذریعے گروپ میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر موبائل کے ذریعے اطلاع دے دی جاتی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہم اور آپ یہاں پر 6 اور 7 لوگ نظر آ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ درس ختم ہوتے ہوتے اور کچھ لوگ اور نظر آنے لگیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن سے دوری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے، جس کی وجہ سے ہم درس میں حاضر نہیں ہو پا رہے۔ اگر ہمیں یہ شوق ہوتا کہ ہم قرآن کے پیغام کو سنیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنیں گے، تو ایسی صورت میں ہم کوشش کرتے کہ کہاں درس کا آج درس ہو رہا ہے وہاں ہم چلیں۔ لیکن آج کے ہم اس دنیا میں مگن ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم کیسے آگے بڑھیں، اپنے اصل جو ہمارا مقصد ہے، تخلیق کا جو مقصد ہے، اس کو ہم بھلا بیٹھے۔ کوئی بھی شخص اپنے تخلیق کے مقصد کے اوپر غور نہیں کرتا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے۔ اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم انسانوں کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ جنت جیسی بہترین چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے وہ ہم انسانوں کے لیے بنایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا کیا ہے کہ ہم اس رب کی بندگی کریں اور دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس سے ہم استفادہ کریں، اس سے ہم مستفید ہوں۔ یہ جو موضوع روایت پیش کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام چیزیں بنائی گئی، موضوع روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام چیزیں نہیں بنائی گئی، اور نہ کوئی ایسی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو عرش کے اوپر دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام گئے تو دیکھا کہ وہاں پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ یہ سب روایتیں صرف من گھڑت روایتی، سب کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا۔ اب اس دنیا میں جو لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ تھے اس دنیا کے اندر وہ اس دنیا سے فائدہ اٹھاتے رہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ لوگ جو اس دنیا سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق اس وجہ سے کیا ہے تاکہ ہم اس کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں۔ لیکن مہینہ میں اگر ایک دن درس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ہمیں وہاں جانے کی توفیق نہیں۔ اگر مسجد میں 5 منٹ کا درس رکھ دیا جاتا ہے تو پھر بھی ہم سوچتے ہیں کتنا جلدی امام صاحب ختم کریں اور جلدی جلدی بھاگیں۔ اور کل سے ویسے تو بہت سارے کھیل شروع ہوتے ہیں، کل سے ایک کھیل شروع ہوا ہے ایشیا کا۔ ہمیں لگتا ہے کہ پورے دنیا کا مسلمان 3 گھنٹہ کا کھیل ہو رہا ہے یا 4 گھنٹے کی، اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں کہ 20 والا ہے کہ ODI چل رہا ہے، پورا دن والا چل رہا ہے، لیکن اس میں 4 گھنٹہ کا اگر کھیل ہو یا 8 گھنٹے کا کھیل ہو، ایک ایک بال کو دیکھتا ہے سب، نوجوان ہو عمر دراز ہو، جو کھیل سے شوق رکھتا ہے، جبکہ یہ کیا ہے؟ لہو و لعب ہے۔ یہ کیا ہے؟ لہو و لعب ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں جب ایک مومن کو داخل کرے گا تو جنت میں آپ جانتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، تصور میں نہیں لا سکتے کہ جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں ہوں، اس دنیا کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود جنت میں تمام نعمتوں کو پانے کے باوجود جنت میں جنتی شخص افسوس کرے گا۔ وہ کون سی چیز ہوگی کہ افسوس کرے گا؟ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب نعمت سے نوازے گا ایک بندے کو تو افسوس کرے گا کہ کاش کہ میں دنیاوی زندگی کے اندر اپنے وقت کو برباد نہ کیا ہوتا۔ آج ہم دیکھیے
کہ 24 گھنٹے میں اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، تب نماز نہیں پڑھتے تو چھوڑ ہی دیجیے، اگر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، سنن و نوافل کی پابندی کرتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹہ 24 گھنٹے میں، مان لیجئے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، قرآن کی تلاوت لگا کر کے 24 گھنٹہ میں زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹہ ہم عبادت کرتے ہیں، جو شخص نمازی ہے۔ اور جو نمازی نہیں اس کا تو چھوڑ ہی دیجیے، جو نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ 24 گھنٹہ میں زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹہ عبادت کرتا ہے، 22 گھنٹہ کھانے میں، پینے میں، سونے میں چلا جاتا ہے۔ تو جنت میں جانے کے بعد جنتی لوگ افسوس کریں گے، کاش کہ میں دنیاوی زندگی کے اندر اور اپنی رب کی بندگی کو بیان کیا ہوتا، ذکر و اذکار کیا ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی مزید نعمتوں سے نوازتا۔ تو ہم اور آپ خود جو ہے محاسبہ کریں کہ ہم اپنے کتنے وقت کو برباد کریں، موبائل دیکھنے میں کتنا وقت جاتا ہے، کرکٹ دیکھنے میں کتنا وقت جاتا ہے، اور دیگر چیزوں کو دیکھنے میں کتنا وقت جاتا ہے۔ اور جس کی فضیلت ہے کہ درس میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نام پیش کیے جاتے ہیں، وہاں پر ہمیں آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جہاں کہیں پر بھی درس کا سلسلہ شروع ہو وہاں پر ہم جائیں۔ فرشتوں کی جماعت سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ بتلاؤ کہ میرے فلاں فلاں بندے کیا کر رہے تھے، جواب ملتا ہے کہ تیرا فلاں فلاں بندہ شوکت صاحب کے دولت قضا پر درس چل رہا تھا، وہ اللہ جو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود پوچھتا ہے۔ فرشتے گواہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت گواہ رہو، میں نے ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دیا جو درس میں شریک تھے۔ لہٰذا ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ درس چل رہا ہے، درس ہو رہا ہے، تو ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ یہ درس کی فضیلت اور اہمیت کی مناسبت سے آپ کے سامنے باتیں آئیں۔ آج جس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے مثالی معاشرہ۔ مثالی معاشرہ کب ہوگا ہمارا معاشرہ؟ معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ فرد سے بنتا ہے۔ معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ فرد سے بنتا ہے۔ جس معاشرے کے فرد اچھے ہوتے ہیں، لوگ اچھے ہوتے ہیں، تو وہ معاشرہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ تھا وہ سب سے بہترین معاشرہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان تمام ساتھیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی، یہاں تک کہ حضرت آدم کے جو ساتھی تھے، حضرت نوح کے جو ساتھی تھے، حضرت موسیٰ کے جو ساتھی تھے، حضرت عیسیٰ کے جو ساتھی تھے، ان تمام ساتھیوں میں سب سے بہترین ساتھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ صحابہ کرام جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، وہ ساتھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امتوں میں سب سے بہترین، تمام نبی کو ساتھی تو ملا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ویسا ساتھی نہیں۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، قرآن کریم میں جس واقعہ کو بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ فلاں قوم سے تم جو ہے مقابلہ کرو۔ تو حضرت موسیٰ کے جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، وہ جو ہے قتال کرے۔ اور غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ میدان بدر میں پہنچنے کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں، جنگ کریں یا جنگ کو روک دیا جائے، آپ لوگ کا کیا مشورہ ہے؟ تب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پہاڑ سے کودنے کا حکم دیں گے تو ہم پہاڑ سے کود جائیں گے، اگر آپ سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا جذبہ ہے۔ اور ادھر حضرت موسیٰ کے جو ساتھی تھے ان کا جذبہ یہ تھا کہ اے موسیٰ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے اس قوم سے، تو بہت مضبوط جماعت ہے، آپ جائیے اور آپ کا رب قتال کرے۔ لیکن ادھر دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جیسا حکم دیں گے ویسا ہی کروں گا۔ تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کی تعریف کی۔ ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ تھا
وہ سب سے بہترین معاشرہ تھا، وہ مثالی معاشرہ۔ مثالی معاشرہ کے لیے سب سے پہلے نمبر پر ضروری ہے کہ اس معاشرے کے اندر جو لوگ ہوں وہ توحید پرست ہوں، توحید والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو جب تمہارے پاس اللہ کا پیغام آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ جائے تو ان سے مقدم مت ہو۔ یعنی قرآن آنے کے بعد قرآن سے کوئی مسئلہ مل گیا، مومن وہ ہے کہ اس کے سامنے سلنڈر کر دے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، رسول حدیث اگر مل جائے تو اس کے سامنے سلنڈر کر جائے۔ جیسا کہ ہمارے بھائی ابھی شکایت کر رہے تھے نماز میں، جہاں یہ نماز پڑھتے ہیں اگر جو ہے وہاں سب بندی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات اگر لوگ پہلے سے موجود ہیں تو اگر ایک بیمار آدمی اپنا کنارے میں کھڑا ہو گیا ٹھیک ہے پہلے سے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ سب میں مل جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات جہاں پر آخری لوگ وہاں مل جاتے ہیں اس پہ بھی لوگ تنقید کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کے سامنے اللہ کا پیغام آ جانے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد جو ہے اگر وہ بیجا تنقید کرتا ہے تو گویا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت مقدم ہو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے۔ میں نے خانہ کعبہ کے اندر بھی دیکھا اور دیگر جگہ بھی دیکھا کہ اگر کوئی کمزور آدمی ہے اس کو جہاں جگہ ملی ہے وہیں پر وہ رہے گا، یہ نہیں کہ جو اپنے لیے جگہ جائے گا تلاش کرنے کے لیے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اس کے لیے کرسی کا انتظام ہے، اگر لوگ موجود ہیں تو ٹھیک ہے اس کی کرسی جو ہے کنارے رہے گی، لیکن لوگ موجود نہیں ہے تو اس کی کرسی کنارے کیوں رہے گی؟ جو صف ہے صف کے ترتیب کے اعتبار سے اس کی کرسی جو ہے رکھی جائے گی۔ تو لا تقدموا بین یدی اللہ، مت مقدم ہو اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ تو سب سے بہترین لوگ وہ ہے اس معاشرے کے کہ ان کی زندگی کے اندر توحید، یعنی قرآن سے کوئی چیز مل جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی چیز مل جائے تو آمنا و صدقنا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو بلند مت کرو نبی کی آواز کے اوپر۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، تو آپ کی آواز پہ دوسرے کی آواز مقدم نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن آج بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، بعض لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے پہلے زندہ تھے آج بھی ویسی زندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم کے اندر کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ اپنی آواز بلند مت کرو، تو نبی کے رہتے ہوئے کوئی شخص اپنی آواز کو بلند کیسے کرتا ہے؟ نبی کے رہتے ہوئے خوب چیخ کر کے گلے پھاڑ کر کے اور مائک لگا کر کے کیسے چلا کر کے تقریر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم کے اندر کیا کہا کہ جب نبی کی آواز ہو، ظاہر سی بات ہے نبی جس مجلس کے اندر ہوں گے تو ان کی آواز بھی ہوگی، وہ بھی موجود ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مت مقدم کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ تو ہیں لیکن اس دنیاوی زندگی کی طرح نہیں زندہ ہے، وہ زندگی ہی الگ ہے۔ ایک زندگی کیا تھی جب ہم لوگ جو ہے رحم مادر میں تھے، وہ زندگی ایک الگ تھی۔ دوسری زندگی کیا ہے جب ہم اس دنیا کے اندر آئے۔ تیسری زندگی کیا ہے جب ہم جو ہے قبر میں جائیں گے۔ اور چوتھی زندگی کیا ہے جب جو ہے میدان محشر میں ہم اٹھائے جائیں گے۔ اور جب ہم رحم مادر میں تھے اس سے پہلے بھی ہماری زندگی تھی، وہ کون ہے؟ عالم ارواح کی زندگی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی کیا ہے۔ تو ایک دوسرے سے اب عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں سے سوال کیا، ہم تمام لوگوں سے کہا کہ بتلاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو ہم تمام نے جواب دیا کہ اے اللہ تو میرا رب۔ اب ہم میں سے کسی کو یاد نہیں، کسی کو یاد نہیں۔ اب کوئی کہے کہ بھائی ہم کو یاد نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اس دنیا کے اندر ابھی تو اقرار کر رہے ہو، چونکہ تمہارے روح سے میں اقرار لے رہا ہوں، لیکن دنیا کے اندر جب جاؤ گے بھول جاؤ گے تو اس کو یاد دلانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ تو نبیوں کا سلسلہ اسی وجہ سے ہوا کہ ہم جب اس دنیا کے اندر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ان کے ماں باپ جن چیزوں کے اوپر جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کی اولاد بھی اسی کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ یحودانہ اور یمجسانہ،
اور ینصرانی، یعنی والدین اگر یہودی ہے تو اپنے بچے کو یہودی بنا دیتا ہے، اس لیے کہ ماں باپ کو جو دیکھتا ہے اس کو وہ کیچ کرتا ہے بچہ۔ اگر ماں باپ نصارہ ہے تو نصرانیت کو قبول کر لیتا ہے، اگر مجوسی ہے تو مجوسی بن جاتا ہے، مسلمان ہے تو مسلمان بن جاتا ہے، جس نقش قدم پر ماں باپ کو دیکھتا بن جاتا ہے۔ لیکن فطرت اصل کیا ہے؟ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، یہ حدیث ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ان کے والدین، ان کے ماحول والے، ان کے معاشرے والے کیا کرتے ہیں؟ جس معاشرے میں پلتا ہے، بڑھتا ہے، اس معاشرے کو جو ہے کہ اثر کو وہ قبول کرتا ہے، جن چیزوں کو وہ دیکھتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوا ہے۔ تو یہ جو دنیاوی زندگی کے 5 مراحل ہیں، یعنی زندگی کے 5 مراحل ہیں، عالم ارواح کی زندگی، پھر جو ہے رحم مادر کی زندگی، پھر جو ہے اس دنیا والی زندگی، پھر برزخ کی زندگی، پھر میدان محشر یعنی آخرت کی زندگی، یہ سب کے سب الگ زندگی، ایک دوسرے سے جو ہے اس کو ملایا نہیں جا سکتا۔ اب جو عالم ارواح میں کیا ہوا میں سے کسی کو یاد نہیں۔ ہم جب رحم مادر میں تھے، ہم تمام لوگ، اب کوئی آلہ ہو، اس آلہ کے ذریعے اس بچے کے کان تک پہنچایا جائے کہ یہاں سے جب تم نکلو گے تو اتنی بڑی دنیا ہے، اب لاکھ آلہ کے ذریعے اسے سمجھایا جائے وہ سمجھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ دنیا کی چیز کو سمجھ رہا ہے، وہ جو رحم مادر میں ہے، جو شکم مادر ہے، اسی کو وہ دنیا سمجھ رہا ہے، چاہے بچی ہو یا بچہ ہو۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی ہم جب اس میں تھے تو یہ اس دنیا کے اندر آئے تو دونوں میں فرق کیسے ہو گیا، تو اس دنیا سے اس دنیا کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے رحم مادر میں ہم لوگ تھے اور اس کے بالمقابل یہ زندگی ہے، تو اس کے بالمقابل یہ دنیا اتنی بڑی ہے۔ رحم مادر جب ہم لوگ تھے تو وہ چھوٹی سی دنیا تھی، لیکن وہاں سے جب ہم باہر آئے تو یہ دنیا اس رحم مادر کے بنسبت کیا ہے؟ بڑی دنیا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب ہم اس دنیا سے کوچ کرتے ہیں، جاتے ہیں برزخی زندگی میں، تو برزخی زندگی بھی جس طریقے سے یہ دنیاوی زندگی رحم مادر کے بالمقابل بہت بڑی زندگی ہے، اور رحم مادر چھوٹی سی زندگی ہے، یعنی چھوٹی سی جگہ ہے، اسی طریقے سے یہ دنیاوی زندگی برزخی زندگی کے بالمقابل چھوٹی سی جگہ ہے، اور وہ برزخی زندگی جو ہے اس سے بڑی جگہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے چھوٹی سی جگہ میں ہم بڑی چیز کو نہیں سمجھ سکتے، تو ان چیزوں کے اوپر ہمیں صرف ایمان لانا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں تو زندہ ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہداء کی مناسبت سے بیان فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور میں نہیں لا سکتے کہ جو ہے وہ کیسے زندہ ہے۔ ہم اپنے اعتبار سوچنے لگے ہماری طرح زندہ ہے، ہماری طرح اس کی زندگی ہے، لیکن وہ دوسری زندگی، وہ دوسری زندگی ہے۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے باپ بھی زندہ ہے، ہمارے ماں باپ بھی زندہ ہے۔ ابھی جو ہے کل یا پرسوں کی بات، ابھی کل میرے پاس کسی نے بھیجا، وہ بالا صاحب جو ٹھاکرے تھا اس کے اوپر جو یہ مزاری لوگ جا کر کے جو ہے چادر پوشی کی اور کہا ہے، میرے پاس ہے ابھی ہے، اس کو میں ڈیلیٹ بھی نہیں کیا، اور کہا کہ یہ اللہ کا ولی تھا۔ تو یہ تو لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ایک شخص جو مشرک ہے، کفر کے اوپر موت ہوئی ہے، مرنے کے بعد گدھا کو جو ہے گدھا کی قبر کو اگر بنا لے مقبرہ یا مزار، یہ الگ بات ہے، نہ جانتے ہوئے لوگ نہیں جانتا ہے، لیکن یہ جانتا ہے کہ یہ شخص مشرک تھا، شرک کے اوپر موت ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ٹوپی پہن کر کے لوگ جو ہے داڑھی رکھ کر کے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی تھا، اور اس کی منقبت کو جو ہے بیان کر رہا ہے۔ اور میں نے بہت سارے مقرری کی تقریر کو سنا تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جس طریقے سے ہم زندہ ہیں اسی طریقے سے جو ہے زندہ ہیں۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جب مر گئے، ٹھیک ہے جب زندہ ہے، جب زندہ ہی ہیں تو پھر تیسرے دن تم تیجا کیوں کرتے ہو؟ پھر جو ہے چوتھے دن جو ہے پتہ نہیں کیا کرتے ہو، پھر جو ہے طرح طرح کے جو ہے کھانے کا جو ہے اپنا ڈھکوسلا ہے۔ ابھی کل ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہوا، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا، اختر صاحب کا، تو ان کے جو بچے بیٹھے ہوئے تھے، تجہیز و تکفین کے بعد میں نے دیکھا جب مسجد میں کچھ دیر بیٹھے تھے تو جو ہے ان کی آنکھیں نم تھیں، اور ان کی آنکھیں نم ہونے کی وجہ سے میں دور، میرا تو کوئی رشتہ نہیں تھا لیکن پھر بھی میرا جو ہے دل پھٹا جا رہا تھا، یعنی ان کی تکلیف کو دیکھ کر کے گھر سے جو ہے باپ جو ہے رخصت ہو گیا ہے۔ تو جس کے گھر میں انتقال ہوتا ہے اور انتقال کے بعد جو اس کے گھر کی جو کیفیت ہوتی ہے
وہی شخص سمجھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے بھائی جو ہے یہ قرآن خوانی ہے، اس میں جو خرچ ہے، پھر جو عالم آئیں گے، جو پڑھنے والے آئیں گے، اس کے خرچ کو دیجیے، پھر تیسرے دن جو ہے کھانا کیجیے، پھر 40ویں دن فلاں کھانا کیجیے۔ تو یہ جو ہے یہ دلوں کو جو ہے چوٹ پہنچانے والی چیز ہے۔ آدمی جو ہے کبھی جو ہے شادی کے موقع پر خرچ کرتا ہے، ولیمہ کا خرچ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے یا عقیقہ ہو جاتا ہے، تو اس طرح جو ہے خوشی کا موقع تو چلو خرچ کرتا ہے۔ لیکن جو ہے مان لیجیے اگر بعض جگہ شادی بھی ہوتی، بچی کی شادی ہوتی ہے، تو چونکہ ہندوستان میں ایسی تہذیب ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے باپ جو ہے بالکل جو ہے خوشی ہو کر کے نہیں کھلاتا ہے، بلکہ اسے تکلیف ہی ہوتی ہے۔ لیکن کیا کرے، جو رسم و رواج ہے اس رسم و رواج کے بندھن میں اسے رہنا ہے۔ تو چند مواقع جہاں پر تو آدمی خوشی سے کھلاتا ہے، لیکن بعض مواقع ایسے جہاں پر جو ہے دل کے اوپر پتھر رکھ کر کے جو ہے کھلاتا ہے، اس میں سے یہ موقع بھی ہے کہ آدمی کے انتقال کر جانے کے بعد، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ تو یہ ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کر دیے گئے تو آل جعفر کی کفالت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آل جعفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے کھانا تیار کرو۔ یہ حدیث ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 1-2 ٹائم جو ہے ان کے جو ہے دلجوئی کے لیے ہم خود کھانا کھلاتے، لیکن ہم کیا کرتے، انہی کے گھر جا کر کے کھاتے ہیں، جبکہ یہ حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو۔ تو اس حکم کی روشنی میں 2-3 دن زیادہ نہیں، لیکن 1-2 ٹائم یا 2-3 دن تک جو ہے ان کی ضیافت کرائی جا سکتی ہے، تاکہ جو ہے دل میں جو تکلیف ہے وہ جاتا رہے۔ لیکن الٹے ہی ہم کیا کرتے، ان سے خرچ کرواتے ہیں، یہ حدیث کی مخالفت ہے۔ تو اگر وہ زندہ ہی ہیں ہماری ہی طرح، تو پھر ان کے لیے کھانا پکانا یہ تمام چیزیں حوصلے بازی کیا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ زندگی اور اس زندگی میں فرق ہے۔ یہ دنیاوی زندگی الگ زندگی ہے، اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ الگ زندگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا شہداء زندہ ہیں، اس کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ میرے اوپر جو ہے تم کثرت سے درود بھیجو، اور وہ درود جو ہے مجھے جو ہے پہنچایا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پہنچایا کیسے جاتا ہے، یہ فرشتوں کی جماعت گھومتے رہتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں، اور وہ جو ہے ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ پھر جو ہے پہنچانے کی کیفیت کیا، جو ہے پوری دنیا میں جو درود پڑھی جاتی ہے، کسی ایک ٹائم میں پہنچایا جاتا ہے، یا مہینہ میں ایک مرتبہ پہنچایا جاتا ہے، یا سال میں پہنچایا جاتا ہے، یہ کیفیت حدیث میں نہیں ہے۔ کیسے پہنچایا جاتا ہے یہ نہیں ہے، پہنچایا صرف جاتا ہے۔ اس لیے ہم کثرت سے درود پڑھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے درود پہنچا دیا جاتا ہے، فرشتوں کے ذریعے جو ہے پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ دنیاوی زندگی الگ زندگی ہے، اس کے بعد کی جو برزخی زندگی وہ الگ زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو بلند مت کرو نبی کی آواز کے اوپر، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اپنی آواز کو ظاہر مت کرو جس طریقے سے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو، بات چیت کرتے ہو، تمہاری آواز بلند ہو جاتی ہے، ویسی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ہے۔ اور اگر تم نبی کے رہتے ہوئے تم نے اپنی آواز کو بلند کیا تو سنو، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک صحابی تھے جن کی آواز بہت بلند تھی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک تو مجلس سے آنا شروع کر، مجلس سے غائب ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، 4 دن دیکھا، ہفتوں غیر حاضر رہنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو بھیجا کہ دیکھو بھائی فلاں شخص جو ہے اتنے دنوں سے نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، اور ایک مومن کو بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بھائی جو ہمیشہ مل رہا تھا نہیں مل رہا، کیا بات ہے، بیمار تو نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سمجھا کہ جو ہے بیمار تو نہیں ہے، لیکن بات ایسی نہیں تھی۔ اور اگر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مومن بھائی بیمار ہے، اگر اس کی تیمارداری کے لیے ہم جاتے ہیں، اگر ہم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر ہم صبح جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں ہمارے حق میں، ان کی تیمارداری کرنے کی وجہ سے۔ اور اگر شام میں جاتی ہے، صحیح روایت ہے جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں،
ادھر ادھر کی بات نہیں. اور اگر شام میں جاتے ہیں تو پھر 70,000 فرشتے ہمارے حق میں جو ہے دعا کرتے ہیں. لیکن پتہ چلنے کے بعد ہم میں سے کسی کو تیمارداری کرنے کی جو ہے توفیق نہیں ہوتی. یہ فضیلت ہے. اور ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تک وہاں پر تیمارداری کرتا ہے، بیمار کی عیادت کرتا ہے، وہ جنت کے کیاریوں میں چرتا ہوا ہوگا. جنت کی کیاری میں گویا کہ اس وقت تک ہے جب تک وہ بیمار کی جو ہے تیمارداری کر رہا ہے، مریض کی عیادت کر رہا ہے. اور کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتا ہے. یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے درجہ کو بلند کرتا ہے، اس کے گناہ کو جھاڑتا ہے. بعض مومنین کا درجہ کیا ہوتا ہے، جنت کے اندر ایک بڑا مقام ہوتا ہے، لیکن ان کے عمل اتنے اچھے نہیں ہوتے. اتنی نماز انہوں نے نہیں پڑھا ہے، روزہ اتنا نہیں رکھا ہے، قرآن مجید کی اتنی تلاوت نہیں کی ہے، عمرہ نہیں کیا، حج نہیں کیا ہے، زیادہ سے زیادہ اعمال صالح نہیں کیا ہے کہ اس مقام تک پہنچ پائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام تک مومن کو پہنچانے کے لیے کیا کرتا ہے، کسی بیماری کے اندر مبتلا کرتا ہے. آج ہم کہنے لگتے ہیں کہ ارے دیکھو اس کو ایسا ہوا ہے، پھلا ہوا، چلا ہوا ہے. آپ کو کیا پتہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے اور مصیبت میں مبتلا کرنے کی وجہ سے انہیں جو ہے بالکل گناہ سے جھاڑ دیتا ہے. اس لیے اگر کسی مومن کو تکلیف پہنچے تو اس کے اوپر وہ جزا فضا نہ کرے کہ اے اللہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اور یہ اعمال صالحہ کر رہے ہیں، پھر بھی ہمیں جو یہ تکلیف ہے، فلاں تکلیف ہے، چلا تکلیف ہے، اور تیرا وہ بندہ کبھی مسجد کو نہیں جاتا ہے، کبھی تیری عبادت نہیں کرتا، پھر بھی جو بھلا چنگا ہے اس کو کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. تو اگر کوئی مومن ہے، اور ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندہ جتنا قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی آزماتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی کی جماعت جو ہے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سب سے زیادہ آزماتا ہے، انبیاء کی جماعت. پھر اس کے بعد مومنین کی جماعت کو، جو اس مومن میں سے جو ہے جتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جو آزماتا ہے. لیکن ہم اور آپ کا کیا ہوتا ہے، ارے فلاں چیز کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسا کیا. نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے درجات کو، مقام کو بلند کرتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 6-7 دن سے آنے رہا، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ دیکھو یہ نہیں آ رہے. تو کہا تم کیوں نہیں آ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے آؤں، میرے ہی خلاف تو آیت نازل ہوئی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میری آواز بلند ہے، آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، کوئی چیز بولتا ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی میری آواز جو ہے تیز ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عمومی بات تھی، تمہارے لیے خاص طور پر آیت نازل ہوئی. یہ تو جو ہے اس صحابی کا واقعہ ہے جس کا میں بیان کروں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام و مرتبہ بارہا آپ نے سنا ہے، فضیلت کے بارے میں بہت ساری حدیث ہے. بلکہ ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کی منقبت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اتنا بڑا درجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان جو ہے راستہ کو جو ہے کاٹ دیتا ہے. یہ سب فضیلت ہے حضرت عمر فاروق. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 مرتبہ جب پوچھتے تب جو ہے دھیمی آواز میں بولتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ صحابہ کے نزدیک کس قدر تھا کہ آیت جب نازل ہوئی تو ان کی آواز بالکل پست ہو گئی. عام صحابہ کی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کی. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ. تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ کہ تمہارے اعمال کو برباد کر دیے جائیں. آج لاکھوں قرآن کی آیات موجود ہونے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہونے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے عالم صاحب نے، ہمارے بزرگ صاحب نے، ہمارے فلاں صاحب نے کیا ہے، قرآن کی آیت کو ہم بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. لیکن بزرگوں کے اقوال کو ہم جو ہے آگے کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. تو کیا ہے، اس آیت کے خلاف ہم جا رہے ہیں، ہمارا عمل برباد ہو رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل محفوظ رہے
تو ایسی صورت میں قرآن آ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو آمنا وصدقنا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ جب وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو جانچا تھا تقوی کے لیے جانچا تھا، تو اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی صحابہ کرام کہ آیت میں نے نازل کیا اور اس آیت کے سامنے وہ سلنڈر کر گئے، ان کی آوازیں پست ہو گئی، یعنی پہلے تو آواز بلند کرتے تھے، بعد میں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان کی آوازیں پست ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے امتحان لینے کے لیے ایسا کیا تھا کہ دیکھتا ہوں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ صحابہ کی جماعت کیا کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے امتحان لیا اور اس امتحان میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان کی آواز جو ہے پست ہو گئی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کیا کہا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے بخشش ہے اور اجر عظیم، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے بخشش ہے اور اجر عظیم۔ ہم بھی بہت ساری قرآن آیت کو سنتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتے ہیں، لیکن سننے کے بعد ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے جو ہے نکال دیتے ہیں۔ لیکن اس کے خلاف دیکھیں صحابہ، ایک تو یہ آیت نازل ہوئی، اس کے برخلاف صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شان میں بھی جو ہے گستاخی کی گئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر منافقین نے تہمت لگائی، جھوٹی تہمت، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے بعد بھی، اس لیے کہ وحی کا سلسلہ منقطع تھا اس معاملے میں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وحی نہ آ جاتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرمائے ہوئے تھے۔ اور منافقین طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے حضرت عائشہ کے خلاف۔ پھر کیا ہوا، اس منافقین کی سازش میں ایک مومن بھی شامل تھا جس کا نام کیا تھا مصطح بن اساس، کا نام تھا مصطح بن اساس۔ یہ حضرت مصطح کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی۔ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے خالہ زاد بھائی، اور بچپن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کفالت کر رہے تھے، اس لیے کہ یہ مالی اعتبار سے کمزور ہے۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے سنا کہ ارے جس کی میں پوری زندگی کفالت کر رہا ہوں وہ بھی میری بیٹی کے خلاف ہے، اس سازش میں شریک ہے، بھلا بتلائیے کہ ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوتا تو ہم اسے درگزر کرتے، ہم اسے چاہتے کہ قتل کر دیتے، اسے مار دیتے، جو چاہتے انتقامی کارروائی کرتے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کیا کہ ابھی تک تو میں مصطح کی کفالت کر رہا تھا، کھلا رہا تھا، پلا رہا تھا، پیسہ دے رہا تھا، مالی تعاون کر رہا تھا، سب چیز کر رہا تھا، لیکن آج سے دل کے اندر سوچ رہے ہیں کہ جس شخص کے ساتھ میں نے اتنا اچھا برتاؤ کیا، اس کا یہ گھناؤنی حرکت، اس نے ایسا گھٹیا سوچ کیا، منافقین کہہ رہے لیکن یہ میرا خالہ زاد بھائی رشتہ دار ہونے کے بعد اسے تو چاہیے تھا کہ میری طرفداری کرتا، میری حمایت میں بولتا، حضرت عائشہ کی حمایت میں بولتا، الٹے جو ہے یہ منافقین کی سازش میں شریک ہو گیا۔ آج سے کھانا پانی بند۔ وہ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، سینے کے راز سے واقف، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا لِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ جو لوگ فضل والے ہیں، اور فضل سے مطلب یہ ہے کہ جو مالدار ہیں اور وہ اپنے قرابت داروں کی کفالت کرتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو ہجرت کرنے والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں نکلنے والے ہیں، ان کے کھانا اور پانی کو بند کر دیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے پس منظر کو بیان کر دیا تاکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سمجھ جائے کہ انہی کے لیے آیت نازل ہوئی، چونکہ وہی کفالت کر رہے تھے، دل کے اندر انہوں نے ہی سوچا تھا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ٹھیک ہے مستح نے غلطی کی ہے، مستح کا بڑا جرم ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن مستح کا جرم ایک طرف، گناہ ایک طرف، گناہ کی سزا ملے گی، لیکن تم جو کفالت کر رہے تھے اس کو نہیں بند کرو، اسے معاف کرو، صلح صفائی سے کام لو۔ اگر تم نے جو ہے پہلے کی طرح، جس طریقے سے تم پہلے کفالت کر رہے تھے، اگر تم اسی طریقے سے کفالت کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، جس طریقے سے میں مستح کی پہلے سے کفالت کر رہا تھا، جس طریقے سے مستح کو پہلے سے کھلا پلا رہا تھا، اب بھی اسی طریقے سے میں کھلاتا پلاتا رہوں گا، لیکن اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اے دنیا کے لوگوں، میرے صحابہ نے، اے دنیا کے لوگوں، میرے صحابہ نے ایک مد جو یا گیہوں جو اللہ کی راہ میں دیا ہے، آدھا کلو 1 کلو اللہ کی راہ میں دیا ہے، خرچ کیے ہیں میرے صحابہ نے۔ صحابہ کی فضیلت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے صحابہ نے ایک جو مد یا گیہوں جو اللہ کی راہ میں دیے، بعد کے لوگ یعنی صحابہ کے بعد کے لوگ جو ہیں، یعنی تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد کے لوگ جو ہیں، اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کریں گے، احد پہاڑ کے برابر سونا، صحابہ نے جو ایک مد جو یا گیہوں خرچ کیا اللہ کی راہ میں، بعد کے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کریں گے، پھر بھی صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابہ کی فضیلت اور عظمت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے صحابہ کی جماعت، تم تمام کا عمل ایک طرف، یعنی عمر فاروق سے لے کر حضرت ابو بکر کے علاوہ حضرت عمر سے لے کر کے جتنے بھی ہیں، عثمان ہو، علی ہو، حسن و حسین ہو، اور جو بھی صحابہ ہیں 1,24,000، ان تمام کے اعمال ایک طرف، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے ساتھ غار ثور میں 1 رات گزارے تھے، وہ 1 رات کا جو عمل ہے تم تمام کے عمل پہ بھاری ہے، اللہ اکبر۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مستح بن اثاثہ کے بارے میں سوچا کہ اب جو ہے میں کھانا پانی بند کر دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی اور کہا کہ اگر تم نے پہلے کی طرح سلسلہ جاری رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اور جس طریقے سے میں مستح کو پہلے سے کفالت کر رہا تھا اسی طریقے سے میں باقی اور سایہ۔ تو یہ کیا ہے؟ مغفرت ہے اور اجر عظیم، بخشش کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ قرآن کے آنے کے بعد، جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے بعد سلنڈر کر جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، وہ بزرگوں کے اقوال کو نہیں لاتے ہیں، ائمہ کے اقوال کو نہیں لاتے ہیں، بلکہ ان کے سامنے یہ آیت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ایسے لوگوں کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم۔ آج بھی ہمارے سامنے اگر قرآن کریم کی کوئی آیت آ جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ جاتی ہے اور اس کے سامنے سر خم تسلیم کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ لیکن آج کیا ہے؟ امت میں ایک بڑا طبقہ، ان کے سامنے لاکھ قرآنی آیت پیش کیا جائے، لاکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جائے، لیکن قرآن و حدیث کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور جو ہے اس کی منمانی جو ہے تعبیر کرتے ہیں اور قرآن کے اوپر عمل نہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں۔ آج جو ہم طرح طرح کے عذاب سے دوچار ہو رہے ہیں، چاہے کورونا کی شکل میں ہو یا مودی کی شکل میں ہو یا یوگی کی شکل میں ہو یا دیگر جو ہے، ہم سوچتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے جو ہمیں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، یہ ہمارے اوپر کبھی بھی حاوی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اعمال خود اچھے نہیں ہیں، قرآن سے ہماری دوری ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب سے دوچار کر رہا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دوری ہونے کی وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی عذاب سے دوچار کر رہا ہے۔ اگر ہم قرآن سے قریب ہو جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے قریب ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے نقصان پہنچا سکے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی وجہ، اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں بیدار کرنے کے لیے ان کے ذریعے جو ہمیں بیدار کر رہا ہے کہ تم جو ہے قرآن سے قریب آ جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے قریب آ جاؤ۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص پس منظر کو بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اندر تھے اور حجرے کے باہر سے کچھ لوگ آواز دے رہے تھے، تو اللہ تعالی نے کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کچھ لوگ ہیں جو آپ کو حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر سے کام لیتے، انتظار کرتے حتیٰ تخرج الیہم۔ ارے بھائی آدمی اپنے حجرے کے اندر کتنا دیر رہے گا؟ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، کسی ضرورت کے تحت گیا ہے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، اس کے بعد تو نکلنا ہی ہے۔ تو کچھ لوگ جو انتظار کر رہے تھے چیخنے لگے، آواز دینے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو اتنا جانتا تھا کہ انہیں یعنی اللہ کی ذات کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ حجرے کے باہر سے لوگ آواز دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اگر وہ لوگ صبر کرتے حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے، لکان خیر، یہ بہتر ہوتا ان لوگوں کے لیے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس سورہ کے اندر جو ہے مثالی معاشرہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ مثالی ہو جائے تو قرآن کریم میں جو 114 صورتیں ہیں ان 114 صورتوں کو چھوڑ دیجئے، صرف ایک سورہ کے اوپر عمل کر لیجئے، وہ سورہ حجرات ہے، جس کے 2، 3، 4، 5 آیت کو پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ موقع ملے گا تو جو ہے اس ضمن میں اور بھی باتیں آئیں گی۔ تو مثالی معاشرہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم سورہ حجرات کا مطالعہ کریں اور اس میں جو باتیں آئیں پہلے نمبر پر توحید کو مقدم کریں، دوسرے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مقدم کریں۔ یہ جو ہے پہلی چیز ہے، پہلی شرط۔ اور بھی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر باتیں آئیں گی۔ بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے